اب مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا میں آپ کے سامنے کوئی لمبی بات کروں. اب میں للکار شہین، للکار علامہ ظہیر پاسبان ظہیر علامہ احسان الہی ظہیر کے مشن کے تشریف لاتے ہیں. علامہ طارق محمود یزدانی صاحب استقبال کیجئے میرے قائد کا. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ طارق محمود یزدانی زندہ باد. حضرات، قائد محترم کے خطاب سے قبل ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں. 15 مئی بروز بدھ مین بازار جمیل آباد میں 7ویں سالانہ خاتم النبیین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت امیر ضلع حضرت شیخ حکیم سعید احمد سعید صاحب پروفیسر اسد اللہ کالو صاحب کریں گے. اس میں قائد اہل حدیث، بطل حریت، جرنیل اسلام علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور شہید ملت علامہ شہید کے پوتے اور عظیم محبوب قائد کے دونوں فرزند انشاءاللہ العزیز خطابت کا آغاز کریں گے. اس کانفرنس میں مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری، مولانا منظور احمد، دیگر علماء اکرام خطابات فرمائیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو. میں اللہ کے شکر کے بعد جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے. انشاءاللہ میرے اور آپ کے محبوب قائد حضرت علامہ شام الہی ظہیر حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے. میں اپنے ساکی بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ابتدا میں ہی میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا تذکرہ کر دیا اور اہل حدیث کے حوالے سے ان کے جذبات کا تذکرہ کیا. اہل حدیثو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ میرے مرشد و مخدوم فرمایا کرتے تھے، اہل حدیثو چوک میں کھڑے ہو تو پھر بھی کہو میں اہل حدیث ہوں.
بازار میں کھڑے ہو، ایوان میں کھڑے ہو یا میدان میں کھڑے ہو، برملا کہو میں اہل حدیث ہوں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بتلایا اہل حدیث کیا ہے۔ اور منڈا پنڈ کے بسنے والوں، علامہ ظہیر کی اس للکار کو پاکستان کی گلی گلی میں عام کر دو اور بتلا دو مسلک اہل حدیث کا غلغلہ اسی طرح مچا کے چھوڑیں گے، مسلک کا نغمہ سنا کے چھوڑیں گے اور مسلک کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ سنو سنو، منڈا پنڈ والوں، میں اسٹیج کے نعرے کا قائل نہیں ہوں، میں نے اپنے مرشد و مخدوم سے یہ سیکھا ہے۔ سنو، شور سمندر سے اٹھتا ہے، کناروں سے نہیں۔ اور منڈا پنڈ کے بسنے والوں، آج فیصل آباد کو بتا دو علامہ ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہیں۔ اب فیصل آباد کی گلی گلی میں آواز سنائی دے گی، یا صحابہ کی عظمت کی سنائی دے گی، یا ختم نبوت کی سنائی دے گی انشاءاللہ۔ شور سمندر سے اٹھتا ہے، کناروں سے نہیں۔ منزل ہمت سے ملتی ہے، سہاروں سے نہیں۔ نعرہ اس پنڈال سے بلند ہوگا، آواز پنڈ اس منڈے پنڈ میں نہیں رہے گی، اسلام آباد جائے گی، اسلام آباد سے ہو کے اسرائیل جائے گی۔ پیچھے سارا اندھیرا ہے، موبائل آن کرو ذرا لوگوں کو پتہ لگے علامہ ظہیر کے روحانی فرزند آئے ہیں۔ اپنے اپنے موبائل آن کر کے ہاتھ لہرا کے بتلاؤ علامہ ظہیر کے روحانی فرزند آئے ہیں۔ سنو سنو، وقت قلیل ہے، میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینن کے اعلان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا۔ اور منڈے پنڈ کے بسنے والوں لوگوں کو بتاؤ جا کے مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تمفج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعت کے مٹانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، بدیعت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، امانت کا،
بولو بولو مسلک کے لیے بولو. تمہیں مسلک کے لیے جگانے آئے ہیں, میدان میں لانے آئے ہیں, سوئے ہوا کو جگانے آئے ہیں, جاگتے ہوا کو تڑپانے آئے ہیں, تڑپتے ہوا کو میدان میں لانے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ ان کو میدان میں لا کے رہیں گے, علامہ کے مشن کو آگے بڑھا کے رہیں گے, رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے رہیں گے. نعرہ تکبیر, مسلک حقانی حدیث, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. جمعیت اہل حدیث پاکستان آ گئی, چھا گئی, آ گئی, چھا گئی. جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ ہے. جمعیت طارق یزدانی کی جمعیت, حشام کی جمعیت. اور روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے, کھا کے بھی نہیں بولتے پہ تمہیں بولنا پڑے گا. حشام تمہارے دروازے پہ دستک دینے آیا ہے, کنڈی کھٹکھٹانے آیا ہے, اور وہ گلی گلی کہہ رہے ہیں میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو مسلک کے لیے کٹ گیا ہے, میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے مسلک کے لیے جان قربان کر دی ہے. اور تم وقت قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو کہ نہیں؟ اب وقت قربان کرو گے, مال قربان کرو گے, حشام کے قدم سے قدم ملاؤ گے, انشاءاللہ ملا کے رہیں گے. اونچی کہو. اور میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے, اور میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں صبح جا کے ہمیں گالی دے لینا, صبح جا کے ہمیں برا بھلا کہہ لینا, لیکن سنو ہماری بات تو سنو. ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ اونچی کہو کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ نہیں, ایک سر ہے, ایک دل ہے. ایک سر ہے, ایک, اور اونچی کہو پتا چلے لوگوں کو, ایک سر ہے, ایک دل ہے. کہتے تھے صبح گالی دے لینا, ہمارا جرم یہ ہے سر عرش والے کو دے دیا ہے, دل مدینے والے کو دے دیا. اور ایک شخص نے مجمع میں کھڑا ہو کے کہا تھا صاحب پیٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. میں کیا ہو گیا ہے؟ آج ڈرتے ہو شام کا ساتھ دیں گے, چندہ بند ہو جائے گا. آج ڈرتے ہو روٹیاں بند ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہارا رزق نہ کارخانوں سے آتا ہے, نہ جماعتوں سے آتا ہے. تمہارا رزق نہ فیکٹریوں سے آتا ہے. فی السماء رزقکم, تمہارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ اونچی کہو کہاں سے آتا ہے؟ پھر کوئی روک سکتا ہے؟ پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پھر خرچ کر بولو, پیٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, سر ہم نے عرش والے کو دے دیا, دل مدینے والے کو دے دیا. ہائے وہ قول کا کتنا سچا تھا میرا مرشد و مخدوم, اس نے ثابت کر دیا. اس نے کہا یہ سر اب اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا, اور اس دل میں اب مدینے والے کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا. آؤ ہماری دعوت یہ ہے, یہی دعوت لیے ہوئے گلی گلی کوچے کوچے
نگر نگر بستی بستی میرا بھائی ہے شام جا رہا ہے، تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ آؤ اس آواز کو لے کے اٹھو، اس پیغام کو لے کے اٹھو، اس صدا کو لے کے اٹھو۔ قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اس پیغام کو ہر کوچاؤ بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے۔ آیا اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ دے لینا گالیاں، میرے بھائی ہشام کو دے لینا، میرے بھائی نعیم کو دے لینا، مجھے دے لینا۔ سنو، اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے، شوق شہادت دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے، اور دین حق کو اب سب دینوں پہ غالب کر کے جان تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اب میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں اہل حدیث یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد ادریس عصری صاحب، ابو طلحہ صدر صاحب کو آج کی اس بزم میں آنے پر ویلکم کہتا ہوں، اور ہمارے جڑا والا سے آئے مرزا عبدالحفیظ انجم صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث جڑا والا، ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔